अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अतीकुर रहमान, टीम लीड कैरेक्टर एजुकेशन फाउंडेशन हज़ारा आपसे मुखातब हूँ। मैं अपने इदारे कैरेक्टर एजुकेशन फाउंडेशन का आपके सामने तारुफ़ रखना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कैरेक्टर एजुकेशन फाउंडेशन का विज़न मिशन ये है कि स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा बेहतरीन अंदाज़ में जहाँ पर दीगर उलूम को अपने ज़िंदगी में सीख रहा है, वो कुरान मजीद को भी बेहतरीन अंदाज़ में सीखे, जिसका मकसद ये है कि स्कूल से निकलने वाला बच्चा माशरे का बेहतरीन फ़र्द और बेहतरीन शख्सियत बन के निकले और अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास उसमें पैदा हो जाए। इस मिशन की तकमील के लिए कैरेक्टर एजुकेशन फाउंडेशन अल्हम्दुलिल्लाह असातिज़ा की ट्रेनिंग्स, असातिज़ा की वर्कशॉप्स, इसी तरह बच्चों के साथ वर्कशॉप्स और दीगर जो वालिदैन हैं उनके साथ वर्कशॉप्स करता है और उनको पूरा जो विज़न मिशन है उनके सामने रखता है। और हमने किरदार साजी के ऊपर मुकम्मल एक पेपर वर्क किया है, जिसका ये है कि अगर बच्चा उन तमाम आदात को अपनी ज़िंदगी में अपना ले तो यकीनन वो बच्चा इंशाअल्लाह माशरे का बेहतरीन फ़र्द बनेगा। और कैरेक्टर एजुकेशन फाउंडेशन का विज़न मिशन ये है कि वो पूरे पाकिस्तान के अंदर अपने इस प्रोग्राम को मुनज़्ज़म अंदाज़ में लॉन्च करके अपनी जो है वो पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए काम करना चाहता है, पाकिस्तान के लिए अपना रोल प्ले करना चाहता है। ये कैरेक्टर एजुकेशन फाउंडेशन का मिशन है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ हूँ और मुझे अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास है। और बुनियादी मकसद भी कैरेक्टर एजुकेशन फाउंडेशन का यही है कि बच्चा अपनी तमाम तर ज़िम्मेदारियों से अच्छे तरीके से आगाह हो, खा वो उसकी दीनी ज़िम्मेदारियाँ हो, खा वो उसकी माशरती ज़िम्मेदारियाँ हो, हाँ वो सोशल ज़िम्मेदारियाँ हों, तमाम ज़िम्मेदारियों से उसने उस खुश उसलूबी के साथ उनको जो है वो अपनाने वाला बने, उनको ज़िंदगी में उन पर अमल करने वाला बने। और इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह पूरा एक मुकम्मल निज़ाम कैरेक्टर एजुकेशन फाउंडेशन रखता है। मैं आप तमाम हज़रात से गुजारिश करूँगा, अपने सुनने वालों से गुजारिश करूँगा, इस पूरे प्रोग्राम को आप सुनें, समझें। यकीनन आप लोग इसको बहुत ज़्यादा सराहेंगे और अपने इंशाअल्लाह ज़िंदगी में इसके साथ इसके दस्तो बाजू बनकर काम करेंगे। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप आएँ और कैरेक्टर एजुकेशन फाउंडेशन का साथ दें और इसका दस्तो बाजू बने। आपका बहुत शुक्रिया। रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है गुल इकराम अज़ारवी और SSO मानसरा के तौर पर मैं काम कर रहा हूँ। कैरेक्टर एजुकेशन फाउंडेशन हमारा इदारा है। 2020 गवर्नमेंट ने नाज़रा कुरान सिलेबस लाजमी किया था गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल्स में, और अल्हम्दुलिल्लाह 2020 से सरकारी स्कूल में भी और गवर्नमेंट स्कूल में भी अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रा कुरान के हवाले से मुअस्सर तालीम हो रही है। और प्राइवेट स्कूल्स में अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारा रीजन की तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत बड़ा काम किया है। मानसरा के तौर पर मैं आपको बताना चलूँ कि मानसरा में हमने अल्हम्दुलिल्लाह पिछले सेशन में 80 से 90 स्कूल्स जो हाई लेवल्स के स्कूल्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह उन स्कूल में नाज़रा कुरान की तालीम हमने उस वाले से सर्विसेज फ़राहम की हैं। नाज़रा कुरान जहाँ पर भी जिस स्कूल्स में भी ये कोर्स इम्प्लीमेंट होता है, हमारी ये ज़िम्मेदारी होती है हम उनको नाज़रा कुरान के हवाले से तमाम सर्विसेज फ्री मुहैया करते हैं। और सर्विसेज में बुनियादी तौर पर ट्रेनिंग सेशन होता है, उसमें जितने भी टीचर्स होते हैं नाज़रा कुरान पढ़ाने के हवाले से हम उन्हें ट्रेनिंग्स देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसके अलावा हम उन्हें टीचर गाइड देते हैं नाज़रा कुरान के हवाले से। और हर 1.5 महीने के बाद हमारा असेसमेंट विज़िट होता है, ऑडियो वीडियो लेक्चर हम फ्राहम करते हैं, मॉडल पेपर हम फ्राहम करते हैं। ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। एक इदारा है, फाउंडेशन है, डोनेशन पे चलता है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक पूरे पाकिस्तान में सैकड़ों इदारे जहाँ पर ये कुरान मजीद की तालीम हो रही है और जिससे लाखों बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह कुरान करीम की तालीम से आरास्ता और पेरास्ता हो रहे हैं। अभी 5-7 मंथ पहले गवर्नमेंट ने मुताले कुरान के हवाले से एक कोर्स लाजमी किया है जो 9 से लेकर 2nd ईयर तक है, और इस सेशन में 9 में और 1st ईयर में वो पढ़ाई जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके हवाले से भी इदारा कैरेक्टर एजुकेशन फाउंडेशन ने एक मुकम्मल तौर पर निसाब तैयार कर लिया, गवर्नमेंट से अप्रूवल भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह ताला। इस साल इंशाअल्लाह ताला 6 से लेकर 2nd ईयर तक वो मुताले कुरान के हवाले से भी वही सर्विसेज जो हमारी नाज़रा कुरान के हवाले से थी 2020 से, वही सर्विसेज इंशाअल्लाह हम मुताले कुरान के हवाले से भी नेक्स्ट सेशन से तमाम स्कूल्स में आल पाकिस्तान और ख़ास तौर पर हम हज़ारा रीजन में हम उनको मुहैया करेंगे। इसलिए आप हज़रात से भी गुजारिश है कि नाज़रा कुरान के हवाले से हमारा साथ दें, कुरान मजीद की आवाज़ को, अल्लाह ताला के कलाम को दूर दूर तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम उस्मान अली है और मैं कैरेक्टर एजुकेशन फाउंडेशन में एज ए SSO काम कर रहा हूँ। और तकरीबन हमारे जो एबटाबाद में हम कुरान एजुकेशन पे काम कर रहे हैं और तकरीबन 150 स्कूल है जिसमें हमारा ये निसाब नाज़रा कुरान और मुताले कुरान मजीद लगा हुआ है।
تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک تو ہم اسکول میں جاتے ہیں اور اس میں ہم جو ٹیچرز ہیں اسٹاف ہیں ان کو فری آف کاسٹ ٹرین بھی کرتے ہیں اور ایس ایل اوز بیس کے اوپر ہم انہیں ٹریننگ بھی دے رہے ہیں. ہمارا جو نصاب ہے وہ موجودہ دور کے اندر جو ایک فونکس کے ذریعے کہانی کے ذریعے اور پوئمس کے ذریعے ہم ٹیچرز کو ٹرین کرتے ہیں اور پھر اسی بیس کے اوپر وہ ٹیچرز بچوں کو کروا رہی ہیں. اور کتنے اسکولوں میں آپ کام کر رہے ہیں؟ تقریباً ہمارا یہاں سٹی کے اندر تقریباً 150 اسکول ہمارا جو ممبر ہے اور اس سے جو پوٹینشیل ہمارے اسکول ہیں وہ تقریباً 200 ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں ہم انشاءاللہ ہمارا ورک ہے وہ کر رہے ہیں انشاءاللہ. اور ساتھ میں محترم ہدایت خان صاحب, اس سے پچھلا تعارف تو نافع کا تھا, لیکن ابھی یہ کہہ رہا ہے کہ میں آفاق میں شفٹ ہو چکا ہوں, تو ان کے بھی ہم مشہور ہیں کہ وہ ہمارے اس پروگرام کے اندر آئے اور ہماری اس پروگرام کو رونق بخشی. بنیادی طور پر میرے خیال میں جو چند باتیں یا ڈسکشن جو صدیق صاحب نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, تو یہ ساری ڈسکشن ہی ہماری ہے, اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی مواد نہیں ہے. البتہ 2 منٹ میں جسٹ اس پورے ورکشاپ کا جو خلاصہ ہے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن بیسیکلی 3 فیزز کے اندر کام کر رہی ہے. سب سے پہلا فیز جو ہے وہ ہے ناظرہ قرآن کے اوپر یا ریڈنگ سکلز کے اوپر, کہ ہم سکولز کے اندر بچوں کے ریڈنگ سکلز کے اوپر کام کرتے ہیں ناظرہ قرآن کے, تاکہ وہ کل اپنے گھر کے اندر یا مطلب اپنے مجالس کے اندر قرآن کی اگر ریڈنگ کرے تو وہ تجوید کے بنیادی قواعد ضوابط کے مطابق کرے. یہ ہمارا پہلا فیز ہے. اس کے بعد ہماری جو سیکنڈ فیز ہے وہ انڈرسٹینڈ قرآن ہے, جو مطالعہ قرآن کے اوپر آپ کے سامنے کتابیں انہوں نے پیش بھی کی ہے, کہ ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی بچہ قرآن کی جب ریڈنگ کرے, ان کا مطالعہ کرے, تو کم سے کم ان کو کانسیپٹ کا پتہ ہونا چاہیے, ان کو اس کی سمجھ آنی چاہیے. اور تیسری فیز ہمارا جو ہے وہ کیریکٹر بلڈنگ کے اوپر ہے. اور اکثر اوقات جب ہم اپنے مجالس میں بیٹھتے ہیں تو ہماری یہی ڈسکشن ہوتی ہے کہ فلاں آدمی فلاں شخص وہ کرپٹ ہے, وہ مطلب یہ ہے کہ بدعنوان ہے, وہ کام چور ہے, وہ صحیح طریقے سے جو ہے نا کلاسز نہیں لیتا, فلاں باتیں آ جاتی ہیں. لیکن کبھی بھی ہم نے یہ سوچا نہیں ہے کہ یہ جس شخص کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں یہ کہاں سے آیا ہے. یہ پیراشوٹ کے اوپر ہمارے اس معاشرے کے اندر آئے ہیں, یا کسی فارم سے یہ پڑا ہوا یا یہ شخص آیا ہوا ہے. تو بیسیکلی اس کے اندر یہ ریفارمز موجود ہیں, اصلاحات ایجوکیشن سسٹم کے اندر موجود ہیں. تو بیسیکلی ہمارا ان تینوں فیزز کے اندر ہم کام کر رہے ہیں, اور بنیادی مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم اس معاشرے کو ایسے افراد دیں جو اس معاشرے کے لیے قابل قبول. بنیادی ہمارا کام یہ ہے. تو اس کے حوالے سے انشاءاللہ ہماری یہ پوری ٹیم ہزارہ کے اندر موجود ہے. ہم خود بھی ان کی نگرانی بھی کر رہے ہیں, جو ہماری ہیڈ آفس کی ٹیم ہے وہ بھی ہماری انشاءاللہ نگرانی کر رہی ہے. تو تعاون آپ سے یہ ہے, تعاون ایک سر نے کویشچن بھی کیا کہ ہماری پارٹیسپیشن یا ہمارا تعاون کیا ہے. تو بنیادی آپ کا تعاون جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ہماری اس کتاب کو اٹھانا ہے, اپنے سلیبس کے اندر اس کو جگہ دینا ہے. انشاءاللہ پھر ہمارا کام شروع ہوگا کہ کیسے آپ کے بچے جو ہے وہ ریڈنگ سکلز جو ہے نا وہ ان کی ڈیولپ ہوگی, کیسے آپ کے بچے اس انڈرسٹینڈنگ سکلز کے اوپر جائیں گے, اور کیسے آپ کا بچہ جو آپ چاہتے ہیں کہ اس معاشرے میں وہ ایک پازیٹیو رول, ایک مثبت رول ادا کریں, وہ کیسے ادا کریں گے. یہ کام پھر ہمارا انشاءاللہ. اور ہم نے اسلام آباد کے اندر بھی کچھ 8 سکولز کے اندر اس کے اوپر باقاعدہ پائلٹنگ سٹارٹ کی ہے. اسی طرح ہم یہ جو قرآن ایجوکیشن آپ کے سامنے ہم لائے ہیں, تو ریڈ فاؤنڈیشن کے 394 ادارے ہیں یا 384, اس کے اندر ہماری یہ ایک سکسیسفل سٹوری ہے. یہ ہم نے وہاں پہ پائلٹنگ کی ہے, وہاں پہ اچھے نتائج نکلے ہیں. اس کے بعد ہم نے پورے پاکستان کے اندر اس کو ہم نے موو کیے ہیں. تو بہرحال باتیں زیادہ ہو گئی ہیں کیونکہ کھانا بھی تیار ہے, نماز بھی ہم نے پڑھنی ہے. تو میں اپنی طرف سے اپنی ٹیم کی طرف سے آپ سب لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں. اور جس طرح ہمارے ایچ او ڈی صاحب صدیق صاحب آئے ہیں تو ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی بھی مصروفیت اس حوالے سے بہت کافی ہے, لیکن انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے اس پروگرام کو رونق بخشی. جزاکم اللہ خیر. نام صدیق احمد روغانی ہے. اس وقت میں کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن میں سیل اینڈ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کو دیکھ رہا ہوں. آج کا یہ جو پروگرام تھا یہ کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے تعارف کے حوالے سے تھا. کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن ایک ادارہ ہے جو کہ غیر منافع بخش ادارہ ہے,
2016 کی رجسٹریشن ہے سیکشن 42 کے تحت. آج اگر ہم دیکھیں تو تعلیم سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے بچوں کا، بلکہ تربیت بچوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. نیشنل لیول پہ جب قرآن ایکٹ پاس ہوا تو اس کے بعد کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے اس ایکٹ کے تحت قرآن کے حوالے سے کتابی ترتیب دی. بچوں کی ریڈنگ سکلز، یعنی کہ وہ درست تلفظ کے ساتھ قرآن کو پڑھ سکیں اور وہ سمجھ سکیں. کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے KG سے لے کے 5th کلاس تک نیشنل سنگل کریکولم کے ہدایات کے مطابق اور 2020 کے نصاب کے مطابق 5th کلاس تک ناظر قرآن کی کتابی ترتیب دی ہیں، اور 6 سے لے کے FSC لیول تک کہ خیبر پختونخوا میں مطالعہ قرآن مجید کی کتابی ترتیب دی ہے. سکولز کے لیے یہ کتابیں ہیں. اب سکول کا کام یہ ہے کہ وہ کتابوں کو اپنے سلیبس لسٹ میں شامل کریں. کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن فری آف کاسٹ ان کی ٹیچرز کو ٹریننگ دیں گے، لیسن پلان فراہم کریں گے، اسسمنٹ کا پورا میکانزم دیں گے، ٹرم وائز پیپرز بنا کے دیں گے، اور منتھلی یا دوسری مہینے میں سکولز کی ٹیچرز، اسٹوڈنٹس اور کلاس روم آبزرویشن بھی کرے گی. بہت شکریہ. السلام علیکم، میرا نام ہے انم ستار اور میں دارالاسلام انٹرنیشنل اکیڈمی ٹیچر ہوں، اور مجھے یہاں کے بہت اچھا لگا ہے. یہاں سے ہم لوگوں نے بہت سبق سیکھا ہے اور انشاءاللہ ہم لوگ اس پہ عمل کریں گے اور اپنے بچوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق دیں. اچھا ٹیچر، اس ٹریننگ سے آپ کو بذات خود کیا فائدہ ہوا؟ یہ اس سے یہ سیکھا ہے کہ ہمارے علم میں بہت سارا اضافہ ہوا ہے اسلام کے متعلق، بہت سارا سبق. اچھا، آپ کا ادارہ کتنا پرانا ہے اور ادارہ کتنے سے چل رہا ہے، اور ماشاء اللہ اب تک کتنے بچے فارغ ہو چکے ہیں؟ 4 سال سے ہی ہمارا ادارہ چل رہا ہے ماشاء اللہ. ہاں جی، 4 سال سے. 4 سال سے جی. اچھا، اور کافی کچھ بچے سیکھ کے جا رہے ہیں. تو جو ہم لوگوں نے بھی سیکھی اور ہم لوگ اپنے بچوں کو بھی سکھائیں. اچھا، آپ بطور ٹیچر آپ کیا پیغام دیں گے؟ میں بس یہ پیغام دوں گی کہ اس پہ عمل کریں سارے. اور زینب ملک، میں ویلیا سے بلانگ کرتی ہوں، اور الحمدللہ میں اپنے پام سٹی اسکول کی طرف سے آئی ہوں، اور یہ ورکشاپ میں انویٹیشن دیا گیا ہے تو مجھے بہت اچھا لگا کہ ان کی جو ورکشاپ ہے، بکس وغیرہ ہیں، کورس بہت اچھا لگے. تو آج کل کی نیو جنریشن کے لیے دیکھا جائے تو بہت اچھے ہے. تو کیونکہ ابھی اسٹارٹنگ ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک ان کو کامیاب کریں. اور ہمیں السلام علیکم، میرا نام سائقہ عقیل ہے اور میں دارالاسلام اسکول کی پرنسپل ہوں. تو آج کی ورکشاپ سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے، اور ماشاءاللہ میں کہتی ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارے پاکستان میں کہ ہر اسکول میں دنیا کے ساتھ ساتھ ہمیں دین بھی جو ہے سیکھنا چاہیے. اس میں ہمارے بچوں کی دنیا بھی بن جائے گی اور ہماری بچوں کی ہماری آخرت بھی بن جائے گی. اور مجھے بہت اچھا لگا ان کے جو نصاب ہم نے چیک کیا، ماشاءاللہ الحمدللہ بہت اچھا ہے. تو انشاءاللہ ہم اپنے اسکول میں جو ہے ان کے نصاب کو جو ہے ایڈ کریں گے. اور میں تمام سب سے اسکول والوں سے یہی گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ آپ بھی اپنے جو ہے کورس نصاب میں یہ چیز شامل کریں تاکہ ہمارے بچے جو ہے کچھ نہ کچھ سیکھیں دین کے بارے میں بھی. دنیا تو آپ کو پتہ ہے ایک نہ ایک دن ہم یہاں سے چلے جائیں گے، تو ہماری آخرت بھی اس سے بن جائے گی.